الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم بسنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حالی نے کتنا اچھا کہا تھا، نہیں یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، نہیں یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی، ائمہ ہوئے والی تو اس پہ بہار آئی، اور ہوئے ہم ناخلف ایسے کہ شاخیں اس کی مرجھائی۔ حضرات محترم، معزز علماء کرام، خصوصاً مہمان خصوصی، جماعت کی آن پہچان، آبرو، بدل حریت، غازی اسلام، عزیز مکرم مولانا رانا شفیق پسروری حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، حافظ الرحمان آزاد صاحب، عزیز مکرم عبدالرحمان اصفی صاحب، جناب عبدالصمد معاذ صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، علماء کرام کی تقاریر اور وعظ و تذکیر آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آج 14 اگست کے حوالے سے دارالقرآن میں زور کے بعد بڑی تفصیلی گفتگو کی، جس کے بعد ہمت نہیں رہی، میں لیٹا ہی رہا، طبیعت خراب ہو گئی، اب تک بھی بحال نہیں ہے۔ حضرت مولانا ارشاد اللہ شاہ وسری حافظہ اللہ، ان کے حکم اور اس کی تعمیر میں حاضر ہونا اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، خلافت راشدہ کانفرنس کے اندر سعادت سمجھتا ہوں، جبکہ 30ویں یہ سالانہ کانفرنس ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ اپنے اساتذہ گرامی قدر، جماعت کے عظیم علماء کرام، حضرت مولانا محمد صاحب چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد شفیق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب چال والے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشیں اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی سرپرستی میں 30 سال قبل اس کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور یہ نام بھی خلافت راشدہ یہ اس فقیر نے رکھا تھا، اس لیے کہ اس دور میں کچھ شہر کے اندر ایسے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے کہ اس عنوان سے بیان کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس موضوع پر ان کا اتھارٹی تھے، ان کی تقریر دل پذیر، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب گبی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صاحب چیمہ صدارت فرما رہے تھے، ان حضرات کی تقریریں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ تسلسل ہے، ہر آنے والا سال، ہر آنے والی کانفرنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے زیادہ اپنی شاندار روایات کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور آپ حضرات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انتظامات، انصراف، اور اس کے علاوہ کارکنان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، اہل حدیث یوتھ فورس کے، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ شاندار روایات کے مطابق اس وقت بھی کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں رہنے دی انتظام انصراف میں، اور علماء کرام بھی ہماری جماعت کے جلیل القدر مجھ سے پہلے مولانا عبداللہ نثار صاحب خطاب فرما چکے، دیگر نوجوان حضرات اور آنے والے مقررین بھی انشاءاللہ اللہ عزیز وہ اس کانفرنس کی آن اور پہچان ہے۔ حقیقت یہ ہے مولانا عبداللہ نثار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قدیم سے، ہزاروں سال قبل سے، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کائنات بنائی ہے، قرآن عزیز کے اندر یہ موجود ہے کہ 12 مہینے سال کے چلے آ رہے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس کے اندر حرمت والے تھے، 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 4 رجب، یہ حرمت والے مہینے، اور اس کے اندر سرور کائنات کی تشریف آوری سے بے شک سے قبل بھی قبائلی لڑائیاں، رات دن کچھ تو خون کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن یہ مہینے جس وقت آتے تو ان کی لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔
सरवर कायनात ने अल्लाह ताला के इस हुक्म को बाकी रखा। चुनांचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अहले इस्लाम इसकी हुर्मत और इसका तक़द्दुस को कायम रखा उन्होंने। लेकिन अफसोस का मामला है, साल हिजरी का आगाज़ होता है, यकम मुहर्रम जो है वो आता है, तो एक किस्म की आफतें, मसाइब और बेशुमार परेशानियाँ, फ़िरका वारियत और दहशत गर्दियों के सिलसिले और सारे के सारे अदारे, अस्करी, पुलिस, इंतज़ामिया, उलमा अलर्ट हो जाते हैं। होना चाहिए। गिरदो पेश में जो सूरत हाल है आप हजरात जान रहे हैं। ये पड़ोस में अफ़गानिस्तान में ये अल्लाह अहले हक़ को फतह नुसरत अता फरमा। दुआ कीजिए जो हक़ पर हैं, या अल्लाह उन्हें फतह नुसरत अता फरमा। और वाकई अल्लाह ताला की तरफ से फतह नुसरत जो है वो आ रही है। इतनी टेक्नोलॉजी और इस कदर तरक्की के बावजूद भी अल्लाह ताला का फजल व करम से वहाँ हक़ वाले जो हैं वो कामयाबी से हमकनार जो है वो होंगे। इंडिया दनदना रहा है और ईरान के साथ भी वो ताल्लुकात नहीं है, सऊदीया के साथ भी वो ताल्लुकात के अंदर कुछ कमी है। और फिर इधर भारत है, दूसरे ममालिक है, गिरदो नवाज सफारती महाज हमारा इंतहाई कमज़ोर है। और अंदरूनी तौर पर भी सबसे ज़रूरत इस वक्त बात की ये है कि हमारा इत्तेहाद और यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मैदान मुनाजरा को गर्म नहीं है कि हम हवाले दें कश्मीर गुम्मा के अंदर ये है, कुम्मी के अंदर ये है, फुला के अंदर ये, सब कुछ जो है वो ठीक है अल्लाह ताला के फजल व एहसान से। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन इस मुल्क की बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अमन के क़याम के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से तमाम मकात पे फिक्र के अंदर इत्तेहाद है, यकजहती है। मुल्क के किसी हिस्से के अंदर भी कोई शिया सुन्नी मसला जो है इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। बाद लोग जो है मसले पैदा करते हैं। अजीब बात है कि राना साहब जैसे आदमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर और दीनिया वाली मस्जिद के खतीब, जहाँ हमारे आबाओ अजाद गजनवी बुजुर्ग और दीगर बुजुर्ग, लखवी बुजुर्ग और अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके साथी जी उस काफ़िला शुहदा, बात से बात निकलती है, उस काफ़िला शुहदा में से एक ही बचने वाले गाज़ी इस्लाम राना शफीक कसूरी हफ़िज़हुल्लाह उस मिंबर और मेहराब के वो वारिस हैं और वहाँ खतीब है उस तारीखी मस्जिद के। जमात अहल हदीस मर्कज़ी अहल जमीयत अहल हदीस के कायदीन में से हैं। उन पर भी पाबंदी हो कुतुब मिज़रा के अंदर जो है वो ना रहे। मैंने इनकी ज़मानत ली है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से। वो ज़िम्मेदार हैं, बहुत बड़े सकालर हैं और बहुत बड़े अदारे के मेंबर हैं और कई कुछ उनके अंदर सलाहियतें हैं। तो आप ऐसे लोगों पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ये लोग तो अमन के लिए कशां ये गए हैं रावलपिंडी के इलाके के अंदर दूसरे उलमा के साथ वहाँ अमन कायम करने के लिए, जिस तरह यहाँ लोग जो है वो आए। तो इसलिए ये महीना जो है हुर्मत वाला है, मुक़द्दस महीना है, इसलिए इसके अंदर लड़ाई पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आपस के अंदर प्यार मोहब्बत यकजहती, सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल, खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ज़ाइल, कुरान इनसे भरा हुआ है, अहादीस मुबारका इसके अंदर भरी हुई हैं। वो तो कसौटी है इस्लाम की। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद में आने वाले लोगों मेरा करते अमल, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन उनकी सुन्नत और तरीका तुम्हारे लिए मशरे राह है। और कहीं इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी। और फिर खुलफ़ाए राशिदीन किस किस की शहादत का जिक्र किया जाए। अली मुर्तज़ा की शहादत, उस्मान गनी की शहादत, अगर करबला वालों पर 3 दिन के लिए पानी बंद होगा तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला 40 दिन उन पर जो है वो पानी बंद होगा। वो मस्जिद जिसकी तज़हीन आराइश और वसअत उन्होंने जो की, वहाँ आने की इजाज़त बाकी जो है वो नहीं दे रहे, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, खुतबा नहीं इरशाद फरमाने दे रहे। वो मुहासरा जो है वो किया हुआ है। उनके साथियों ने कहा कि हज़रत आप इजाज़त दीजिए, ये जितने बागी हैं इनसे हम निपट लेते हैं, लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, ये आए मध्य मुकाबल, हम देखते हैं कौन है आप पर इस तरह तानाज़नी करने वाला और आपको कत्ल करने वाला, हम इनसे निपट लेंगे। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर खून-रेज़ी हो, मैं इसके अंदर अमन चाहता हूँ, अपनी जान जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की आबरू मुझे इससे जो ज़्यादा प्यारा है। हाँ, मैं
پھر دل چاہتا ہے کچھ ربائی کہہ دوں مولانا شمسان رحمۃ اللہ علیہ کی. چین شہر دلی پیرس لندن، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں. چین شہر دلی پیرس لندن، بار سٹا مدینے دی گلی اتوں، چمبا موتیا پھل گلاب سوسن، وارا مکے دے اک دی کلی اتوں، وہ لکھا منا دے آپ حیات ہووے، لکھا منا دے آپ حیات ہووے، وارا زمزم دے پانی دی پلی اتوں. وہ شہر مدینہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زیارت تمام اہل اسلام کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو باغیوں نے محاصرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر دمشق کے اندر امن ہے، کوفے کے اندر آپ آ جائیں. فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کو زندگی کے آخری الفاظ میں آپ کے شہر مبارک کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو یہ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت، عمر فاروق کی مظلومانہ شہادت، اور پھر اصحاب بدر کا ذکر کیا جائے، شہدائے احد کا ذکر کیا جائے، اور پھر چلتے چلتے 14 اگست کے شہداء کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے. آپ کو نہیں علم، مجھے پتا ہے. میری عمر جیسے لوگ جو ہے وہ جان سے 8-10 سال میری جو ہے وہ عمر سے خون کا دریا عبور کرتے ہوئے اس نوزائیدہ مملکت پاکستان کے اندر ہم اس لیے آئے کہ قائد نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں آپ کے علم کے اندر یہ اضافہ کروں گا کہ چند ہفتے بیشتر پاکستان بننے سے 14 اگست سے چند ہفتے بیشتر جب کہ تحریک پاکستان دوروں پر تھی، ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے بہت بڑی ریلی تھی، تمام ہندوستان سے سکھ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، بات ڈول جو ہے وہ بڑی بڑی تھی. تو اس نے کرپان لہرا کر یہ کہا کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے لیکن پاکستان نہیں بننے دیں گے. ریڈیو نے دوپہر کے وقت یہ خبر نشر کی. رات کو کلکتہ کے اندر مولانا داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں تھیں، بہت بڑا مجمع تھا. اور مولانا داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ مائک پر آئے سب سے پہلے اور للکارا کہ اے ماسٹر تارا سنگھ، تم کیا کہہ رہے ہو خون کی ندیاں بہا دیں گے؟ یہ خون کی ندیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہے. اسلام کی تاریخ کا ہر ورق خون کی ندیوں سے وہ بھرپور ہے اور وہ شرابور ہے. اس لیے یہ ندیاں ہمارے لیے جو ہے وہ نئی نہیں ہے. پاکستان بنے گا، لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. یہ بھی ایک نعرہ تھا ہم پاکستان بننے سے پہلے گلی کوچوں کے اندر لگا رہے تھے. یہ نعرہ مولانا غدنوی نے دیا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. اس موقع پر مولانا ظفر علی خان مائک پر آئے اور اس شعر کی زبان میں خراج تحسین پیش کیا مولانا غدنوی کو کہ قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غدنوی. یہ واقعہ ایسا ہی میں نے بیان کر دیا. آغا شورش کاشمیری کی کتاب مولانا ظفر علی خان پڑھیے. ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کی خدمات جو ہے وہ کیا ہیں. تو اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا نے للکارا اور پھر دوسرا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امیر محترم حافظ اللہ ان کے جد امجد، انہوں نے نعرہ دیا تھا. یہ ڈھاکہ کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا اور قائد اعظم نے تقریر کی. انگلش کے اندر وہ تقریر کرتے تھے، کسی کی سمجھ میں بات آئی، کسی کی سمجھ میں بات جو ہے وہ نہ آئی. تو اس کے بعد مولانا میر سیالکوٹی اسٹیج پر آئے. انہوں نے کہا کہ قائد کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں نعرے علماء اہل حدیث مولانا غدنوی اور مولانا میر سیالکوٹی نے دیے. میں کیا کیا خدمات آپ کے سامنے جو اب ذکر کروں. پاکستان ہرگز نہ بنتا اگر علماء کرام دوش بدوش قائد کا ساتھ جو ہے وہ نہ دیتے. 1930 کا خطبہ الہ آباد جس کے اندر علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور جو ہے وہ پیش کیا، وہاں علامہ میر سیالکوٹی 20 جو پورے ملک کے اندر قائدین تھے ان میں سے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی تھے. اور اس وقت کانگریس چل رہی تھی، سب اس کے اندر موجود تھے، لیکن کانگریس اندرونی طور پر ہندو جو ہے انگریز کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے. بات لمبی ہو رہی ہے، اس لیے مسلم لیگ جو ہے اس کی تنظیم کی، مسلم لیگ کو وجود میں لایا گیا. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ
امرتسر کے اندر جلیاں والا باغ میں، جہاں بہت بڑا سامعہ جو ہے وہ گزر چکا تھا چند روز پیش کر، بہت بڑا جلسہ ہوا 1920 میں حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں، جہاں قائد اعظم بھی تھے، جہاں علامہ اقبال بھی تھے، اور اس مجلس اقبالیہ کے صدر نوجوان 24-25 سال کے علماء اہل حدیث میں سے سر فہرست حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجلس اقبالیہ کے صدر تھے۔ اور اتنا شاندار انتظام، اس قدر رش، جہاں قائد اعظم ہو، جہاں علامہ اقبال ہو، جہاں حکیم اجمل خان ہو۔ چنانچہ حکیم اجمل خان صاحب نے اپنے خطبہ صدارت کے اندر مولانا ثناء اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ ایک طرف یہ قادیانی مخالفت لڑ رہے ہیں، ایک طرف کرسچن سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف یہ آریہ سماج سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ جھگڑے اور مناظرے رات دن، کانفرنسوں بعد و تدبیر کے سفر ان کے جاری ہیں، اور دوسری طرف سیاسی لحاظ سے بھی وہ سر فہرست تھے، سیاسی بصیرت کے لحاظ سے بھی ہمارے علماء جو ہے وہ ایسے تھے کہ وہ سر فہرست شمار ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر بات آگے چلی، تحریک پاکستان چلی، علامہ اسلام اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جی، اور اس کے بعد جس کی میں بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ شہداء کا ایک تسلسل ہے، نبی علیہ السلام کے خلفاء سے لے کر آج تک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ قربانیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، اور اہل حدیث وہ تو 1957 سے قربانیاں جو ہے وہ دیتے رہے اور آج تک دے رہے ہیں۔ نفاذ اسلام کی کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جس میں سر فہرست ہمارے قائد علامہ ساجد میر، حافظ عبد الکریم اور جناب رانا صاحب اور دیگر حضرات جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ صورت جلد طلوع فرمائے جب کہ ہم اپنے نقابر کی، اپنے اصلاح کی کوششوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں، اور واقعتاً اس پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا منظر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نماز جو ہے وہ واقع